بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ کہانیاں سننے اور سنانے کے شوقین افراد جو کہ اسما کی جادو نگری میں اسما سے کہانیاں سننے آتے ہیں، ان سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں اسما تیمور اور لے کے آتی ہوں آپ لوگوں کے پاس نئی نئی کہانیاں، قصے اور افسانے بھی۔ آج بھی آپ کے پاس نویں رات کا قصہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی تھی اور اس نے کہانی بند کر دی تھی، اور اس کے بعد آتی ہے نویں رات۔ نویں رات کیا ہوا؟ جب نویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ جب جادوگرنی نے تالاب میں سے پانی لیا اور اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا جو سمجھ میں نہ آتا تھا تو مچھلیاں رقص کرنے لگیں اور انہوں نے اپنے اپنے سر نکالے اور فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، اور شہر والوں کا جادو اتر گیا اور شہر دوبارہ آباد ہو گیا۔ دکاندار خرید و فروخت کرنے لگے، ہر شخص اپنے کام کاج میں لگ گیا، جزیرے پہلے کی طرح ہو گئے۔ جادوگرنی فوراً بادشاہ کے پاس گئی اور کہنے لگی، اے پیارے، اپنا ہاتھ مجھے دے اور اٹھ کھڑا ہو۔ بادشاہ نے دھیمی آواز سے کہا کہ قریب آ۔ وہ قریب آئی۔ بادشاہ نے تلوار کھینچ کر اس کے سینے پر ایسا وار کیا کہ تلوار چمکتی ہوئی دوسری طرف پیٹھ سے نکل آئی۔ پھر بادشاہ نے دوسرا وار کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور خود باہر نکل آیا۔ یہاں اس نے دیکھا کہ جوان اس کے انتظار میں کھڑا ہے۔ جوان نے اس کی سلامتی پر اسے مبارکباد دی اور اس کے ہاتھ چومے۔ بادشاہ نے کہا، اگر تیرا جی چاہے تو اپنے اسی شہر میں ٹھہر، ورنہ میرے ساتھ میرے شہر چل۔ جوان نے کہا کہ تجھ کو معلوم ہے کہ تو اپنے شہر سے کتنی دور ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ 2.5 دن کا فاصلہ ہے۔ جوان نے کہا کہ اے بادشاہ، اگر تو خواب میں ہے تو بیدار ہو جا، یہاں سے تیرے شہر تک ایک تیز رو مسافر کی رفتار سے پورے سال کا راستہ ہے۔ تو جو 2.5 دن میں پہنچ گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر جادو کے اثر میں تھا۔ اے بادشاہ، میں تجھ سے لمحہ بھر کے لیے بھی جدا نہ ہوں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ شکر ہے خدا کا جس نے تجھے مجھ کو عطا کیا۔ آج سے تو میرا بیٹا ہے، کیونکہ عمر بھر میرے کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا۔ دونوں گلے لپٹ گئے اور خوشی کے مارے ان کی باتیں کھل گئیں۔ پھر وہاں سے روانہ ہو کر وہ محل میں پہنچے۔ جوان بادشاہ نے تمام رؤسا کو حکم دیا کہ سفر کی تیاری کی جائے اور ساری ضروریات مہیا کی جائیں۔ 10 روز تیاری ہوتی رہی، پھر دونوں بادشاہ روانہ ہو گئے۔ اس عجیب و غریب جدائی کی وجہ سے سلطان کے دل میں اپنے شہر کو دوبارہ دیکھنے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ راہ میں ان کے ساتھ 50 غلام اور بہت سے تحفے تحائف تھے۔ دن رات سفر کرتے کرتے وہ پورے 1 سال کے بعد سلطان کے شہر تک پہنچے، اور انہوں نے سلطان کی صحیح و سلامت پہنچنے کی خبر وزیر کو بھیجی۔ وزیر و سپاہ جو بادشاہ کے دیدار سے ہاتھ دھو چکے تھے، استقبال کے لیے آئے۔ لشکر آگے بڑھا اور سلطان کے آگے زمین کو بوسہ دیا اور اس کی سلامتی پر مبارکباد دی۔ سلطان دربار میں آ کر کرسی پر جلوہ افروز ہوا۔ وزیر آگے آیا اور اس نے نوجوان کا قصہ سلطان سے سنا اور اس کو بھی سلامتی پر مبارکباد دی۔ اب سلطنت کے کاروبار پھر جاری ہو گئے۔ سلطان نے بہت لوگوں پر انعام و اکرام کیا اور وزیر کو حکم دیا کہ ماہی گیر کو بلایا جائے جو مچھلیاں لایا تھا اور شہر والوں کی خلاصی کا اصل سبب تھا۔ جب وہ آیا تو سلطان نے اسے خلعت عطا کی اور اس کی خیر و عافیت دریافت کر کے اس سے پوچھا کہ تیرے کوئی اولاد بھی ہے؟ اس نے کہا کہ میری 2 بیٹیاں اور ایک لڑکا ہے۔ بادشاہ نے ان تینوں کو بھی دربار میں طلب کیا اور ایک لڑکی سے خود شادی کی اور دوسری شادی اس نوجوان سے کر دی اور لڑکے کو خزانچی کے عہدے پر مامور کیا۔ وزیر کی کمر میں تلوار باندھ کر
اسے جوان کے شہر کا جو جزائر سیاہ تھا سلطان بنا کر بھیج دیا، اور 50 غلام جو اس کے ہمراہ آئے تھے وزیر کے ساتھ روانہ کر دیے اور تمام عمرہ کے لیے خلعت روانہ کیے۔ وزیر سلطان کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر سفر کے لیے روانہ ہو گیا، اور سلطان اور نوجوان وہیں ٹھہر گئے۔ ماہی گیر اپنے زمانے کا امیر ترین شخص ہو گیا، اور اس کی بیٹیاں مرتے دم تک رانیاں رہی۔ لیکن یہ کہانی حمال کی کہانی سے زیادہ عجیب نہیں ہے۔ پیارے دوستو، مچھیرے کی کہانی ختم ہو گئی۔ اس کے دونوں بیٹیوں کی شادی بادشاہ کے ساتھ ہو گئی، اور وہ مرتے دم تک کے لیے ایک امیر و کبیر انسان ہو گیا۔ نیکی کا صلہ کچھ نہ کچھ تو ملتا ہی ہے، کیوں ہے نا ایسا؟ چلیں اب حمال کی کہانی سننے کے لیے میرے ساتھ کل دوبارہ آ جائیے گا۔ میں وعدہ کرتی ہوں، کوشش کروں گی کہ اب کہانی دیر سے نہ سناؤں آپ کو۔ میں ادھر لگ جاتی ہوں نا، تو پھر آپ جو ہے میری کہانی تھوڑی سی ڈیلے ہو جاتی ہے۔ اب میں کوشش کروں گی ایسا نہ ہو، اس کے لیے مجھے معاف کر دیجئے، معذرت۔ چلتی ہوں، میں ہوں اسما تیمور، آؤں گی کل پھر۔ اللہ حافظ۔